اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ دونوں آیات کا آغاز دیکھے ہونا، لیکن پہلی آیت جو ہے اس چیز کے بعد آئی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے، والذین کفروا۔ پیچھے جو ذکر چل رہا ہے وہ سارے کا سارا کفار کا چل رہا ہے۔ پہلے چلا تھا والذین صبروا ابتغاء، اس سے پیچھے الذین یوفون بعہد اللہ وغیرہ، اور پھر آگے جب بدلا تو کیا ہوا جی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور یقول الذین کفروا، کافروں کے بعد اب یہاں پہ تذکرہ آ گیا الذین آمنوا۔ الذین اس میں موصول، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے جی؟ تصدیق کرنا۔ یہ امن شمن جو نکلا ہوا ہے نا، ایمان کا مطلب امن ہے، اور یہ وہ ایمان کا مطلب تصدیق۔ جتنا مرضی امن قائم کر دیں دنیا میں، آپ بڑے پرامن ہو جائیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرے۔ تو الذین آمنوا اور عطف آ گیا ہے اس پہ، تو یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ تطمئن قلوبہم، تو عام بظاہر دیکھیں گے تو توئے میم نون مادہ اس کا نظر آئے گا تمنا یتمنو کا، لیکن اس سے کوئی ثلاثی مجرد سے کوئی اس کا بنتا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ آیا ہے باب افعلال قرآن حکیم میں، اطمینان، اطمأن یطمئن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اطمینان ہونا، اس کا مطلب یہی ہے نا، اطمینانا، افعلالا اطمینانا، اطمأن یطمئن، پرسکون ہونا۔ تو سکون سے ہونا، اطمینان سے ہونا، اطمأن یطمئن، وہ پرسکون ہوتا ہے، سکون سے ہوتا ہے، اطمینان سے ہوتا ہے، اور تطمئن، تم پرسکون ہوتے۔ تطمئن کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں جی؟ ایک ہو سکتی ہے واحد مذکر مخاطب۔ واحد مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب، اور دوسرا ہے اس کا واحد مؤنث غائب۔ یہ دونوں صیغے دونوں میں آتا ہے۔ تطمئن کا مطلب ہے اگر واحد مذکر غائب ہے تو اس کا مطلب ہے تم مطمئن ہوتے ہو، اور اگر واحد مؤنث غائب ہے تو وہ مطمئن ہوتی ہے۔ ہوا کیوں؟ مضارع کو ہوا کر سکتے ہیں کیا؟ مضارع کا کیا مطلب ہے بھائی؟ حال اور مستقبل، حال اور مستقبل۔ اطمئن کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، وہ مطمئن ہوا، وہ مطمئن ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تو یہ واحد مؤنث غائب ہے تو اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر کی صورت میں سامنے آئے گا، تو وہ یہ آپ کے سامنے ہے قلوبہم۔ تو یہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں ہے تو کیا ہوا؟ فاعل ہے، فعل کا فاعل یہ ہے۔ تو جب فاعل آ گیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ واحد مذکر مخاطب کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر کے طور پہ آ سکتا ہی نہیں۔ تو یہ آپشن ختم ہو گیا۔ تو اس میں ظاہر کے طور پہ فاعل ہے تو یہ واحد مؤنث غائب۔ کتنے صیغوں پہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے فاعل؟ واحد مؤنث غائب میں اور واحد مذکر غائب میں، دونوں میں فاعل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 14 صیغے 12 باقی بچتے ہیں، 12 صیغوں میں فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کے طور پہ نہیں آتا۔ تو یہ تطمئن ہے تو مذکر تو ہو نہیں سکتا، تو یہ واحد مؤنث غائب ہو گیا۔
تو اب اس کے آگے جو لفظ آئے گا اس سے پتہ چلے گا یہ واحد ہے جمع ہے کیا ہے. تو تطمئن وہ سکون پاتا ہے. اور آگے دیکھ لیتے ہیں پاتی ہے. تو یہ پاتی ہے کیا چیز پاتی ہے جی؟ قلوبہم، قاف لام بے مادہ ہے. قلبن، قلب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دل کو. قلبن کی جمع کیا ہے؟ قلوبن، دل. تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ قلب سب سے پہلی بات ہے کہ غیر عاقل ہے. عاقل کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ انسان، جن اور فرشتے. تو یہ غیر عاقل ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جمع کون سی ہے؟ مکسر ہے. جمع ٹوٹی ہوئی ہے. مکسر اور سالم میں کیا فرق ہے؟ مثلا کافر آ گیا، کافرن ایک اسم ہے، اس کی جمع بنانی ہے تو ہوگا کافرون، اس کی جمع ہے. تو اصل جو اس کا واحد تھا وہ سالم رہ گیا، جوں کا تو یہ جمع ہو گئی جمع سالم. ٹھیک ہے جی. اور اب اس کو توڑ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کفارن. اب اس کی اصل ٹوٹ گئی ہے تو یہ جمع ہو گئی مکسر. تو ایسے ہی قلبن کی جمع کیا ہوئی؟ قلوبن. تو جو اصل شکل تھی وہ اس کی ٹوٹ گئی ہے. تو غیر عاقل کی جمع مذکر کے ساتھ صیغہ کون سا آتا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قلوبن تھا تو قلوبو ہو گیا تو یہ بن گیا مضاف. مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا بھائی کس کے دل؟ قلوبو ہم، ان کے دل. ان کے دل تطمئن مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں. ان کے دل. یہ ان کون ہے؟ یہ واپس یہاں سے اس کی ضمیر کو پلٹائیں گے تو الذین آمنوا، اہل ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل سکون پاتے ہیں. کس چیز سے سکون پاتے ہیں؟ ایمان سے سکون پا رہے ہیں. ایمان سے بھی گو کے سکون ہے، لیکن یہاں پہ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ میں اللہ کا لام موٹا ہے، لام پتلا. تو آپ نے اتنا موٹا پڑھ کے کیا بتایا؟ تو بے ذکر اللہ. تو با کا مطلب کیا ہے؟ حرف جر کے ساتھ حرف جر ہے. اس نے ذکرن کو کیا کر دیا؟ ذکرن سے ہو گیا ذکری. الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بنا تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ یاد. ہمارے ہاں ذکر کو کیا کر دیا گیا ہے جی؟ محدود. آپ کہتے ہیں جی فلاں ذکر سے آپ مراد ایک یوں ہی کہیں گے جی فلاں بندہ ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی ہے. آپ کہیں جی فلاں آدمی ذکر کر رہا ہے تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ تسبیح ہاتھ میں اس نے اٹھائی ہوئی ذکر کر. یہ محدود تصور ہے. وہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تصور کیا ہے؟ محدود ہے. تو ذکر یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک محدود نہیں، جو اس کا مکمل تصور ہے وہ ہے. قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ انا انزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. نماز کے بارے میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر. تو نماز بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. تو مراد کیا ذکر سے ہوئی پھر؟ یاد. یاد کا الٹ کیا ہے جی؟ بھولنا. یاد کا الٹ ہے بھولنا، اور یاد کرنا. دو، یاد رکھنا یا یاد کرنا. تو یہاں پہ اصل میں ہے یاد کرنا یا یاد رکھنا. یاد رکھنا اور کرنا میں کیا فرق ہے جی؟ یاد رکھنا، اگر بندہ بھولا ہوا ہے تو یاد کرو، اور اگر اس نے یاد رکھی ہوئی ہے تو اس کو کہا کہ یاد جاری کدھر رکھو، یاد رکھو. مثلا فرض کیا جی سورہ فجر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یاد کرو. اور اگر مجھے سورہ فجر پہلے ہی یاد ہے تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اس کو یاد رکھو. بھولنا نہیں ہے. تو بھائی یہاں پہ ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کو یاد رکھنا.
بے شک یاد نہیں ہے تو یاد رکھو کھو ذکر سے مراد اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ وہ محدود تصور ہے، اصل تصور یہ ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے سورہ یوسف میں کہ زلیخا نے دروازے بند کر کے کہا حیت لک، تو وہاں پہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کوئی گناہ کا کام کرتے جی جتنا مرضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کریں، اگر گناہ کر رہا ہے آدمی تو اس کا مطلب ہے اسے اللہ یاد ہے نہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ، کچہری میں جج کا ریڈر، تو وہ بیٹھا ہوا اپنی کرسی پہ، اسی وقت زور کی نماز پڑھ کے آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے منہ سے ابھی وضو کا پانی بالوں سے خشک نہیں ہوا، اور اتنی دیر میں بندے نے اس کو 200 روپے پکڑا رشوت کے، تو کھا کے جیب میں رکھ دیا۔ اب جتنا مرضی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یاد تھا کہ بھول گیا تھا۔ بول یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ مجھے اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ کا دل جو ہے وہ غفلت غافل ہونا، ذکر کا الٹ کیا ہے؟ غافل غفلت۔ کیا فرمایا جی شاعر نے؟ جو دم غافل، وہی کیا شعر ہے؟ جو دم غافل غافل سو دم کافر۔ کیا بات یہ صوفیاء کا شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو سانس، دم کا مطلب کیا ہے؟ سانس۔ جو سانس اللہ کی غفلت میں آئی ہے وہ ایمان کی سانس نہیں۔ یہ مراد ہے اس کو مطلب فتویٰ نہ سمجھا جائے، ویسے ایک شعر لکھا ہے میں نے۔ تو ذکر کا الٹ ہے غافل ہونا۔ تو گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے غافل۔ تو ایک آدمی زنا کر رہا ہو اور ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہا ہو تو کیا کہیں گے اس نے اللہ کو یاد کیا ہوا؟ نہیں۔ تو یہ غفلت ہے، یہ تسبیح غفلت والی ہے یا ذکر والی؟ غفلت سے بھی بڑے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ذکر کا تھوڑا سا محدود تصور پیش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کافی ساری گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو بعض عربی کے ساتھ حرف جر تھا، اس نے ذکر ان کو ذکرن کیا اور ذکرن سے ذکری ہوا، مضاف بنا، کس کی یاد؟ ذکر اللہ کی یاد کے ساتھ۔ جو ایمان لائے ان کے دل سکون پاتے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت ہو سکتی ہے ایمان اور یاد، ذکر بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم۔ یہ نہیں تو یہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ خطرے میں کیسے پڑا جی؟ ویسے امام بخاری نے فرمایا الایمان قول و عمل، قول و عمل یزید و ینقص۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ امام بخاری، بالکل ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ کا قول مجھے صحیح یاد نہیں تو قول و عمل یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ کیسے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کے پرندے کی طرح اس کے اوپر چکر لگانے لگتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے باہر نکل آتا ہے تو ایمان واپس اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان، اچھا مسجد میں آنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر یہ اللہ کو یاد رکھنے والا معاملہ نہ ہو تو ایمان خطرے میں پڑے گا، یعنی وہ گھٹتا چلا جائے گا، ینقص، گھٹتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد کے ساتھ اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ اطمینان کس چیز کا جی آپ یہ بھی بتا دیں، یہاں سے اطمینان کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اطمینان؟
جی سبزار صاحب پرسکون ہو گیا، بالکل ہی ہے، بالکل کوئی فکر بھنگ پی لیے، بھنگ پی لی جس طرح ہونی ہے بندہ تن ہو گیا، نہیں اٹھنے والی گل نہیں، ہاں جی، بڑے سیٹسفائڈ ہو گئے، سکون ہے جو اور بھائی کس حوالے سے سیٹسفائڈ آپ نے؟ زندگی ساری مطمئن ہو گئی انہوں نے ہر پاس. یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا، جس کے پاس ایمان سالم ہو، مقصر نہ ہو، وہ ہر وقت خطرے میں زندگی گزارتا ہے. کس چیز کا خطرہ؟ کہیں ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. مومن کو یہ خطرہ رہتا ہے میرا ایمان کہیں خراب نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے، مثلا یہاں سے کوئی بندہ چلا گیا، یو کے چلا گیا، امریکہ چلا گیا، گوشت پکا ہوا ہے، تو گوشت دے کے اندھے ہوں گے، گوشت پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہ پہلا سوال کیا کریں گے؟ حلال ہے، حلال ہے، حرام ہے، ذبح ہوا ہے، نہیں. یہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ خطرے میں ہے، کہیں میں حرام تو نہیں کھانے لگا. اور بھی بہت سی چیزوں میں کوئی آدمی آپ کے پاس آتا کہتا ہے جی یہ پالیسی میں کرانا ہے، آپ پالیسی کروا دیں. اہل مومن خطرے میں آ جائے گا کہ میرا ایمان خطرے میں. تو وہ ایک اسٹیٹ افیئر جو ہے نا جی، خوف کی کیفیت میں، خطرے کی الارمنگ سچویشن میں رہتا ہے. تو جب وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اب یہ خطرہ اس کا ختم. وہ اللہ کو بھول ہی نہیں رہا بھائی. مطمئن کس چیز پہ ہے؟ ایمان پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سب سے زیادہ مطمئن کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایمان پہ. اور کہا میرے ایمان کو کچھ نہیں ہونے والا، جی جو مرضی کرو، ہمارا ایمان انشاء ڈنڈا سروس ایمان. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ جی سمجھ گئی. یہ خطرے میں ہے مومن. اب اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذکر. نہیں، ذکر سے مراد اللہ کی یاد. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سمجھ نہیں آپ سمجھ جائیں تو اللہ کے فضل سے محکمہ آپ کا یہ کیسے رہ جائے. ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں بات کو غور سے سنیے گا. آپ نے گندم کاشت کی، گندم کاشت کی، جی جی، ہل چلایا، بیج ڈالا، اور کیا کیا جی؟ کھاد ڈالی، اسپرے کیا، وٹ ایور. فصل پک گئی، خطرہ ہو گیا کہ نہیں؟ خطرہ ہو گیا. جب بھی بادل آتے ہیں آپ کو خطرہ لاگ ہو جاتا ہے. بلاگ ہو جاتا. دن کو گندم کو دیکھتے ہیں کہ کہیں قبیل والوں کے جانور تو نہیں کھانے پہنچ گئے، اپنی بکریاں تو نہیں کھل گئی. تو ایک خطرے کی سچویشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک گندم آپ کی پک کر کھیت میں ہے. آج آپ نے اس کو تھریشر میں لگائی اور دانے اٹھا کر آپ کہاں لے آئے جی؟ گھر لے آئے. کیا ہو گیا؟ پرسکون ہو گیا سر. اب کیا ہو گیا؟ اطمینان ہو گیا. جی جی. اس رات کو جب آپ دانے گھر لے آئے ہیں، سب کچھ سنبھال لیا، کیسے سوئیں گے؟ سکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا نا، اطمینان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جی ہو گیا. تو مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا جی، کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو وہ بھی ایک خطرے کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو جائے کسی طریقے سے اور میرا ایمان سلامت کہاں پہنچ جائے؟ گھر پہنچ جائے. جب تک یہ دانے اس کے گھر نہیں نہ آتے مومن صاحب کو سکون نہیں. تو اگر وہ کام کے دوران اللہ کو یاد رکھے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ایمان بچے گا اور وہ مطمئن ہو کے اپنا کام مکمل کر لے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اس آیت کا مطلب ہے. الذین آمنوا، یعنی کسی کام میں بھی آپ، کاروبار میں، زندگی میں، رشتوں میں کہیں ہاتھ ڈالنے لگے ہیں تو کس کو نہیں بھولنا؟ اللہ کو یاد رکھ کے کرنا. آخر انشاءاللہ دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہو. اور اگر اللہ سے غفلت دکھائی تو چاہے وقتی طور پہ تو لذت آ جائے. لذت اور سکون میں کیا فرق ہے؟ سکون ابدی سا ہوتا ہے، لذت بہت شارٹ ٹائم ہوتی ہے.
لذت جو ہے نا یہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. لذت اور سکون یا اطمینان. ایک شادی کی مثال لے لیں. مباشرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ جنسی عمل قائم کرنے کو. وہی جنسی عمل بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرو تو زنا ہو جائے. زنا میں سکون ہے نہیں, اطمینان ہے نہیں, کیا ہے؟ لذت. اور اس کام میں سکون بھی ہے, اطمینان بھی ہے اور لذت. تو جب بھی آدمی کو گناہ کا کام کرتا ہے تو اسے وقتی لذت ملتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ لذت کا کوئی اختتام نہیں. سکون اور اطمینان کہتے ہی اختتام کو ہے. اطمینان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گڈ, ایوری تھنگ از فائن, ایوری تھنگ از اوور, ختم, الحمدللہ. لذت کا کوئی اختتام نہیں. اللہ نے کہا کہ دل میں مجھے رکھو, دماغ میں کسی اور چیز کو نہیں گھسانا. میں ایک کھانے کی مثال دے دیتا ہوں. کھانا جسم کی ضرورت تھی, جب دماغ میں گھس گیا نا کھانا, تو آج ہم کہہ رہے ہیں جی کہ پائے کھانے چلتے ہیں. نہیں جی نہیں, مندی کے لیے چلو. آج فلاں جگہ پہ ایک آدمی کباب تیار کرتا ہے, وہاں چلتے ہیں. آج اس جگہ پہ ایک چاول بناتا ہے, وہاں چلتے ہیں. آج جناب فلاں جگہ پہ ایک مچھلی تیار کرتا ہے, وہاں جاتے ہیں. کھا کھا کے کبھی ہوا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی میری یہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں بڑھتی ہے. دنیا کے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں اور لوگ اپنا پیسہ ہواؤں میں اڑا رہے ہیں. ہر روز شام کو جا رہے ہیں باہر کھانے پینے کے لیے. تو وہ لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سکون کے پیچھے بھاگے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ کھانا ہم سے کھایا نہیں جاتا. تو الا بذکر اللہ, اللہ کا کیا مطلب ہے جی؟ حرف تنبیہ ہے, بے خبردار. بذکر اللہ, یہی ترکیب آ گئی. بذکر اللہ, با کے ساتھ, ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے ساتھ. تطمئن, وہی ترکیب آ گئی. وہ سکون پاتے ہیں کون؟ القلوب, قلب ان کی جمع ہے. وہاں پہ قلوبہم آیا تھا, یہاں پہ الف لام آیا. القلوب, وہ الف لام کی وجہ سے تنوین, الف لام آ جائے تو تنوین آتی نہیں آتی. تو یہ الف لام کس چیز کا ہے؟ استغراق کا ہے. اور دوسرا اگر پچھلی آیت کو دیکھا جائے تو یہ اہل ایمان کے دل, اہل ایمان, یہ اہل ایمان جو ہے یہ الف لام سے ہم نے نکالا ہے, اس طرف سے اشارہ ہے. تو یہ اہل ایمان کے دل ہیں. خبردار کہ یہاں پہ بذکر اللہ کو, با کو جو کہ حرف جر تھا, اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. تطمئن قلوب, تطمئن القلوب, یہ فعل تھا اور یہ اس کا فاعل ہے. اور یہاں پہ یہ متعلق فعل ہے. متعلق فعل کو کیا کر دیا؟ مقدم کرتے ہی ترجمے میں کیا فرق آیا؟ حصر پیدا ہو گیا, ہی کا مفہوم آ گیا. اللہ کی یاد کے ساتھ ہی اہل ایمان کے دل سکون پاتے ہیں. اور کتنی چیزیں جن سے ہم سوچتے ہیں کہ اس سے سکون ملا, لیکن وہ سکون نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ لذت ہوتی ہے, وقتی لذت ہوتی ہے, سکون نہیں, اطمینان نہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان اور اللہ کی یاد یہ اکٹھے رہیں گے تب جا کے دلوں کو سکون ملے گا اور اطمینان حاصل ہوگا. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلا جی؟ وہ اگلی آیت میں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. بالکل وہی ترکیب ہے اس میں بھی تقریباً. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان پڑھے. الذین موصول, وہ لوگ جو آمنو, اور کس چیز کی علامت ہے؟ آمنا, وہ ایک ایمان لایا. آمنا دو لائے, اور آمنو سب ایمان. وہ لوگ جو ایمان لائے, اور عامل الصالحات, عاملہ عمل کی, عین میم اور لام مادہ ہے. عاملہ یعمل, عملن کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ عمل کرنا, کام کرنا, کوئی کام کرنا. عمل اور فعل میں کیا فرق ہے جی؟ عمل ارادے کے ساتھ ہوتا ہے, فعل ایسے ہی بندہ کرتا رہتا ہے. فعل ہر کام کو فعل کہہ دیتے ہیں, چاہے ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کے ہو. فعل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی. یعنی فعل بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا، مثلا آپ رستے میں سفر کرتے جا رہے ہیں، آپ نے کوا دیکھا اور آپ کے پاس سے گزر گیا، گاڑی آپ کے آگے سے نکل گئی، کوئی دیکھنے کا ارادہ تھا تو دیکھ لیا. یہ دیکھنا بھی ایک فعل ہے. عمل کیا ہے؟ جس کے پیچھے ایک نیت ہو، ایک ارادہ ہو، اور وہ عمل اس نیت پر عمل کرنا، اس کو عمل کہتے ہیں. یعنی وہ جو نیت کی تھی اس پر کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عمل. جو ارادہ کیا تھا نا، اس ارادے کے مطابق کام کرنے کو. تو الذین آمنوا، یہ جو ایمان ہے یہ ارادہ ہے. اس ارادے پر عمل کرنا، کام کرنا. تو عملہ اس ایک نے کام کیا، عملہ دو نے کیا، اور واو جمع کی علامت ہے. انہوں نے کام کیا. اب کیے کر لیتے ہیں آگے کی وجہ سے. انہوں نے کام کیے. کون سے کام کیے؟ الصالحات، سواد لام اے مانا ہے. تو صالحون کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیک. صلاح یصلح کا کیا مطلب ہے؟ صلاحیت ہونا، نیک ہونا بھی مفہوم ہے، درست ہونا بھی. اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ سواد لام کا ایک درست ہونا اور نیک ہونا. ٹھیک ہے، کسی قابل ہونا. تو صالحون کہتے ہیں باصلاحیت کو یا نیک کو، دونوں کو کہہ دیتے ہیں. اور صالحون سے اس کی مؤنث بنائیں تو صالحتن، تو یہ بھی نیک یعنی کہ مؤنث ہو گئی یا باصلاحیت مؤنث ہو گئی. اب اس کی جمع بنائیں تو کیا ہوگا جی؟ صالحاتن. تو زیادہ نیک یا زیادہ عورتیں جو ہے مؤنث ہو گئیں باصلاحیت. اور اس میں الف لام کا اضافہ کر دیں، معرفہ بنا دیں اس کو، تو بن جائے گا صالحات. تو مؤنث جمع، مؤنث کا صیغہ ہے نیک، جمع مؤنث نیک ہے یا با صلاحیت. ٹھیک ہے جی. تو عورتیں یا کام. تو یہ عمل جو ہے کون سے عمل؟ صالحاتی. صالحاتو سے صالحاتی کیوں آیا جی؟ یہ مضاف الیہ بن گیا. صدقے چلے جائیں جی، فعل کے ساتھ جو لفظ آئے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا، لیکن یہ زیر کیوں آئی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں زیر کیوں آئی. بتانے لگے جی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جیسے صالحن ہے مذکر، ایک نیک مرد، دو نیک مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ صالحانی. دو نیک مرد. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ صالحون. اور اسی طرح مؤنث میں آئے گا تو ہو جائے گا صالحتن اور صالحتانی. اور جب جمع میں آئے گا تو ہو جائے گا صالحاتن رفع میں، اور صالحتن صالحتن نصب اور جر میں، دونوں میں تن آتا ہے. جی کیا بھول گئے تھے؟ ٹھیک ہے. کون سی چیز یاد رہتی ہے؟ بس سر پیسے نہیں یاد رہنے. پیسے انشاءاللہ حکومت ایسیاں پالیسیاں بنا رہی ہے کہ تسیں پیسے صرف یاد اشیا کر سکتے. پیسے نہیں لبنے، یاد جیسی کہ کسی دور پیسے ہونے سن. اچھا ہاں جی. اگر پیسے نہیں ہونے، یاد ہو سی پیسے نگاہ ہو پیسے ہو. تو صالحاتن سے صالحاتن اور صالحاتن، نصب میں بھی صالحاتن اور جر میں بھی صالحاتن. اور فعل کے بعد جو اسم آئے اور وہ نصب اور جر میں سے کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. تو نصب کیا چیز ہوتی ہے؟ نصب زبر ہوتی ہے، مفعول. عاملو کون سے انہوں نے کام کیے جی؟ صالحاتن نیک. باصلاحیت کیوں کہا جی؟ جس عمل کے پیچھے ایمان نہیں ہوگا اس میں صلاحیت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا معاملہ پیش ہوگا، شہید، سخی اور عالم. تو شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں جوانی دی، زندگی دی، خاندان دیا، دولت دی، صحت دی، اور تم نے کیا کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ جان دی. اللہ جی تیرے رستے میں جان دی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا دلیر آدمی ہے.
وقد قیلا، اور وہ جو تیرا مقصود تھا نا کہ لوگ کہیں، ہو گیا. وہ کہہ چکے ہیں، ہو گیا، تیرا مقصود پورا ہو گیا. تیرا مقصود یہ تو نہیں تھا نا کہ اللہ مجھے جنت دے اس کے بدلے. تو ایمان پیچھے سے نکال دیں تو عمل کی صلاحیت ختم ہو جائے. زیرو. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک. صرف ایک نیت میں دکھاوا آیا، ایمان پیچھے سے خالی ہوا، نماز جیسا عمل کو اپنی صلاحیت ختم. فویل للمصلین، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت، کو کام ایسا کیا ہے نا جس کی وجہ سے نماز کی صلاحیت ختم ہو. تو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے عمل سے اگر پیچھے ایمان نہ ہو. مثلاً ایک ایم صاحب، ناظم صاحب آتے ہیں کسی غریب آدمی کے گھر میں راشن رکھواتے ہیں، اس کو کوئی گفٹ کر دیتے ہیں، اور شام کو جناب اخبار میں خبر لگتی ہے چیئرمین صاحب نے آج 7 غریب آدمیوں کے گھر میں، تو ان کا مقصود پورا ہو گیا. وہ جو غریب آدمیوں کو دیا تھا اس عمل سے صلاحیت ہے. تو کیا چیز اس میں آ گئی؟ ریاکاری. صرف نیت سے آگے پیچھے سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے نیت کا صحیح ہونا، ایمان کا درست ہونا، اس ایمان کا درست ہونا اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ یاد رہے تو ہر عمل عمل صالح ہو جائے گا، اللہ کی وجہ سے ہوگا، اللہ اس عمل کے اندر آ گئے. تو یہ ہو گیا اس آیت کا مبتدا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو جنہوں نے نیک کام یا صلاحیت والے عمل کیے. اب یہ اس کی خبر ہو گئی. توبہ، توئے یہ بے مادہ ہے، تابہ یتیبو، کیا مطلب ہے جی؟ خوشحالی، خوشگوار ہونا، کسی چیز کا خوشگوار ہونا، خوشحالی، کسی چیز کا دل پسند ہونا، دل پسند ہونا، یعنی ایسی چیز جو آپ کو بھلی لگے. اور توبہ کون سا ہے جی؟ اطیبو کا کیا مطلب ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. اطیبو سب سے زیادہ دل پسند، سب سے زیادہ خوشگوار. اور اس کا اب یہ بنا نا جی تو فعلا کے وزن پر، یہ مذکر ہے اطیبو سپرلیٹو ڈگری، اور یہ افعل تفضیل میں مؤنث ہے فعلا. تو جب فعلا یعنی کہ توئے پہ پیش آئی تو اس پیش کی وجہ سے جو یہ تھی یہ کس میں بدلی ہو گئی؟ کھڑی زبر، واو میں. واو. تو کھڑی زبر تو آگے موجود ہے نا. تو با سب سے زیادہ دل پسند، سب سے زیادہ خوشگوار. ٹھیک ہے، توبہ توبہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، کیا فرمایا جی؟ توبہ کیا ہے؟ جنت کا تھا. کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ جنت کا ایک درخت ہے جو فردوس کے سینٹر میں لگا ہوا ہے. اور ایک گھوڑا سوار ہو جو انتہائی برق رفتار ہو، گھوڑا سوار ہو اور گھوڑا بالکل جناب ٹناٹن ہو، سوار بھی ٹناٹن ہو اور بالکل برق رفتار ہو، اور اس درخت کے نیچے گھوڑا دوڑائے، 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے اور اس درخت سے نکل نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کو اختیار دیا جائے گا، جس ڈالی کو چاہیں اختیار کر لیں، جو کلر، سرخ، نیلا، پیلا، اور سبز درخت نہیں ہوگا، ملٹی کلر، اچھا رنگ ہی رنگ ہوں گے. اور اس درخت کے پھل کی کیا بات ہے؟ ایک صحابیہ آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کیوں، جنت ہے ہی درختوں اور پھلوں کی جگہ. تو توبہ دونوں معنی لے لیں، خوشگواری ہے، دل پسند. اور یہاں پہ توبہ سے مراد دل پسند ہے، اور وہ دل پسند جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. تو توبہ لہم، توبہ خوش، سب سے بڑی دل خوشگواری ہے، لہم، لام جر کے لیے، ہم، یہ ہم کی ضمیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ توبہ جو ہے یہ جنت کا جو حصہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے، آمین. اور حسن ہے، سین نون مادہ ہے، حسنا
यहसुनु का क्या मतलब है? हसीन होना, हसीन होना, सबसे ज्यादा खूबसूरत होना, होना। और अहसन युहसिनु एहसान का मतलब क्या है? सबसे किसी को खूबसूरत कर कर देना और उसको परफेक्शन लेवल पे ले जाना, खूबसूरती की इंतहा पे। तो खूबसूरत होना, तो हुस्नुन, खूबसूरत, हुस्नुन का क्या मतलब है? खूबसूरत, खूबसूरती, खूबसूरती। वह हुस्नुन था और हो गया हुस्नु। अलिफ लाम है, नहीं, तनवीन है, नहीं, तो क्या सवाल पैदा हुआ? मुजाफ बन के किसकी खूबसूरती, किसका हुस्न? और उनके लिए तूबा है और उनके लिए हुस्न है, उनके लिए खूबसूरती है। किस चीज की खूबसूरती? माबिन, हमजा वाओ बेमादा है, आबा यऊबु औबन। क्या मतलब है जी? ताबा यतूबु तौबन, आबा यऊबु औबन। क्या मतलब है? लौटने, लौटना, 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 लौटने की जगह, लौटना, पलटना, वापस आ जाना। ठीक है जी। आबा यऊबु। और मआबुन मफअल उनके वजन पे है, मफअल, मफअलुन। इसमें ज़र्फ मकान, ज़र्फ मकान, ठीक है जी, जगह को कहते हैं। मफअलुन में जगह, तो ये फे की जगह हमजा आ गया और मआबुन और जबर की वजह से वाव जो है अलिफ में तब्दील हुई और लाम की जगह बे आ गया तो ये बन गया माब, मआबुन। मआबुन, तो ये हुस्नु क्या था? मुजाफ था। जी जी, और इसने मआबुन को क्या कर दिया? माबिन, क्यों मजरूर हुआ जी? मुजाफ इलैह होने की वजह से। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है। तो मआबिन लौटने की जगह, जगह। तो लौटने की जगह की खूबसूरती, उसका हुस्न, लौटने की जगह का जो हुस्न और खूबसूरती है, जो उसका परफेक्ट होना है खूबसूरती में, लहुम, इन लोगों के लिए। अब इसका तर्जमा तो असल में तो यही है कि लौटने की जगह की खूबसूरती, उसका हुस्न, लेकिन तर्जमा क्या कर देते हैं हुस्न मआब का? लौटने की खूबसूरत जगह। क्या तर्जमा किया जी इन्होंने? क्या लिखा है यहाँ? उम्दा ठिकाना, उम्दा ठिकाना, खूबसूरत कर दिया ना, लेकिन असल में मुजाफ मुजाफिल है ना जी। तो लौटने की जगह का हुस्न, बेहतरीन खूबसूरत, ठिकाना, यानी उसकी जो ब्यूटी है। लौटने की जगह तो हर किसी के लिए है ना, कोई अच्छा लौटता है, कोई बुरा लौटता है। तो जो लौटने की जगह की खूबसूरती है और वो जो खुशगवारी है और दिल पसंद होना है, ये इन लोगों के लिए है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमाए। चलें जी, अब इसको देख लेते हैं। तो अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु, और इत्मीनान पाते हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल, बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह की याद के साथ। अला, खबरदार, सुन लो, होशियार, बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र के साथ ही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान पाना है, पाते हैं दिल। तो अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और उन्होंने नेक आमाल किए, यानी इस ईमान की बुनियाद पे अमल किया। तूबा, खुशगवारी है, दिल पसंदीदगी है, लहुम, उनके लिए, व हुस्नु मआबिन, और लौटने की बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लज़ीना, जी दो हरकतें हो गई, आमनू, नू दो हरकतें, व एक तत्मइन्ना में क्या है? तोए का कलकला है, ता पतला और तोए मोटा। तत्मइन्नु, नून को खींचना है, कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह का नाम पतला, बिज़िक्रिल्लाह। पतला और मोटे का क्या तरीका बताया है? पतला कहते हुए अपने जा को अपने नीचे फेंक देना है, बिज़िक्रिल्लाह, नीचे फेंक देना, ठीक है।
تو الا بذکر اللہ، اللہ کا نام پتلا، تطمئن توئے کا کلکلہ ہے، القلوب قلوب، 2 حرکتیں تھیں لیکن یہ آخری عارضی طور پہ ساکن ہوا تو کتنی ہو گئی؟ 4 حرکتیں قلوب، اور ساتھ ہی با کا کلکلہ بھی آ گیا قلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لام سیدھا سواد میں چلا جائے گا، شمسی حروف ہے، وعملوا الصا 2 حرکتیں، لا 2 حرکتیں، دونوں مدے بدل ہیں، توبہ با میں توبہ میں کیا ہے؟ مد بدل ہے، لہم وحسن مآب، ما آبن ب، یہ بھی آخر جا کے خاموش ہوگا تو کیا ہوگا؟ کلکلہ بھی ہو جائے گا، اور اس کو کھینچ دیں گے مآب، ٹھیک ہے جی، قلوب مآب، ٹھیک ہے جی، چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔